تو کیا جانے شب قدر کیا ہے. یہ لفظ کا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو ایک واحد سے بات ہو رہی ہے، یعنی جو بھی قرآن پڑھے گا اللہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تو کیا جانے شب قدر کیا ہے. جو بھی قرآن پڑھے گا اس سے قرآن مخاطب ہو جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول پر. بڑا حساس سوال کرنے جا رہا ہوں، بڑا حساس سوال ہے. قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول پر، تو کیا رسول کو بھی نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ سوال پیدا ہو رہا کہ بھائی رسول کے قلب پر نازل ہوا ہے تو کیا رسول بھی نہیں جانتا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ تو سوچنا ہی عبث ہے، یہ تو سوچنا ہی کفر ہے. اس لیے کہ رسول پر صرف آیتیں نہیں، آیت کی تفسیر بھی نازل ہوئی. سلامت رہے آپ، آیت کی تفسیر بھی نازل ہوئی. رسول جانتا ہے کہ شب قدر کیا ہے. اگر نہ جانتا ہوتا تو رسول کے چھٹے وارث سے کسی نے آ کے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تو پیغمبر کے وارث سے پوچھا گیا فرزند رسول کیا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمارے ہی گھر میں نازل ہو اور ہمیں ہی معلوم نہ ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ کہا مولا یہ بتائیے کہ شب قدر کیا ہے؟ کہا شب قدر ہے فاطمہ زہرا. اللیلۃ فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ کا نام ہے. فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ زہرا کی اصل معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. بیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ شرمندہ بیٹھے ہیں، آپ کو بڑی شرم آ رہی ہے. مجھے دیکھو میرے سامنے، مجھ سے باتیں کرو، مجھے دیکھیں، گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. شہزادی کا تذکرہ ہو رہا اور بہت عظیم تذکرہ ہے. من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے زہرا کا حق معرفت ادا کیا، یعنی زہرا کیا ہیں اس نے پہچانا. اصل حقیقت زہرا کو پہچاننا شب قدر پہچاننا ہے. یعنی جس نے پہچان لیا کہ زہرا کا اصل مرتبہ کیا ہے تو گویا اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. تو اب شب قدر مشروط ہے فاطمہ زہرا کی معرفت سے. شب قدر معرفت فاطمہ زہرا سے مشروط ہے. تو اب اتنا بڑا مرتبہ ہے بی بی کا کہ اس شب قدر میں امر خدا نازل ہوتا ہے. امر نازل ہوتا ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. پورے کے پورے امر کے ساتھ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پورے کے پورے امر کے ساتھ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر خدا کے ساتھ. اب مجھ سے بانیان نے کہا تھا کہ بی بی کا تذکرہ کر دیں تو میں کر رہا ہوں. میں بی بی کا تذکرہ ہر جگہ کرتا نہیں ہوں، میں پہلے دیکھتا ہوں کہ اس قابل بھی ہو کہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. آپ ایسے بیٹھے میں شہزادی کے تذکرے میں ایک دم موضوع کا ذکر پھر میں ہٹ جاؤں گا اس طرح سے. میں ہر جگہ نہیں کرتا، مجھ سے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں. اور ایسے نہیں سنیے گا بی بی کا ذکر، یہ بڑے احترام کا ذکر ہے اور اس پہ آدمی کو بالکل ملوث ہونا پڑتا ہے. ہاں ایسے نہ ادھر ادھر مت دیکھیں، بالکل میرے ایک جملے کو محفوظ کریں. میں نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، من کل امر، امر خدا کے ساتھ اور اللہ کے سارے امر کے ساتھ. یعنی اس شب اللہ اپنا سارا امر کسی پر نازل کرتا ہے. چلو میں ہٹاتا ہوں، آپ نہیں سمجھ پا رہے، آپ ساتھ نہیں دے پا رہے. میں نے کہا اللہ اپنا سارا امر، اب سارا امر گنانے بیٹھوں تو 10 تقریریں چاہیے. سارا امر کا مطلب سارا امر، یعنی تمام مخلوقات کے بارے میں جو بھی امر خدا ہے وہ سب کا سب کسی پر نازل ہو رہا ہے. جس پر نازل ہو رہا ہے اسے اولی الامر کہا جاتا ہے. اولی الامر پر اللہ کا سارا امر نازل ہو رہا ہے، یعنی ہر
मखलूक के बारे में फैसले, हर मखलूक की किस्मतों का फैसला अम्र के जरिए उलिल अम्र पर आ रहा है। उलिल अम्र के बाद सारे फैसले आ रहे हैं, सारी तकदीरें आ रही हैं। जिन्नात की तकदीर उस रात उलिल अम्र के पास आती है, इंसानों की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, चूंटियों की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, मछलियों की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, समंदरों की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, दरियाओं की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, जिन्नात की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है। नहीं, हद ये है कि जिब्राइल की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, इसराफील की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, फरिश्तों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं, मुसलमानों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं, मोमिनों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं। हद ये है कि काफिरों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं, बुत परस्तों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं, सितारा परस्तों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं। नहीं, आसमानों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं, जमीनों की तकदीरें उलिल अम्र के पास आती हैं। नहीं, अर्श की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है, कुर्सी की तकदीर उलिल अम्र के पास आती है। यानी जहां जहां अम्र खुदा का फैसला होना होता है वो सब का सब उलिल अम्र के पास आता है, और उलिल अम्र अम्र खुदा पर इख्तियार रखता है। उलिल अम्र अम्र खुदा पर इख्तियार रखता है। आका खुमैनी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि शबे कद्र में इमाम जो उलिल अम्र होता है, साहिब अम्र होता है, उसके पास इतनी पावर होती है, इतना इख्तियार होता है। शबे कद्र में साहिब अम्र के पास इतना इख्तियार होता है कि वो चाहे तो वक्त की रफ्तार को बढ़ा दे, चाहे तो घटा दे, चाहे तो बढ़ा दे, चाहे तो घटा दे। का ये है उलिल अम्र की पावर, ये है उलिल अम्र का इख्तियार। तो अपने दौर में उलिल अम्र रसूल, अपने दौर में उलिल अम्र रसूल पर अम्र उतर रहा था ना, अपने दौर में उलिल अम्र रसूल ने असहाब से पूछा, बताओ किस पर अम्र उतर रहा है? या रसूल अल्लाह आप पर। का ये बताओ मेरे जाने के बाद शब कद्र आएगी? ये बताओ मेरे जाने के बाद शब कद्र आएगी? कहा या रसूल अल्लाह आएगी। कहा तो फिर बताओ मेरे जाने के बाद किस पर अम्र उतरेगा? कहा या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। एक बार बराबर में अली बैठे थे, अली के कांधे को थपथपा कर कहा इसके पास अम्र उतरेगा। मेरे बाद उलिल अम्र अली है, यानी अपने दौर में उलिल अम्र रसूल है और आने वाला उलिल अम्र अली है। यानी अम्र का इख्तियार रसूल के पास है और अम्र का इख्तियार अली के पास है। अम्र का इख्तियार रसूल के पास और अम्र का इख्तियार अली के पास। कितने साहिब इख्तियार हैं मोहम्मद और अली। यानी चाहे तो कायनात को अभी चाहे तो उलट दे, अगर ये कहें तो कायनात अभी खत्म हो जाए, अभी कहें तो आसमान उलट जाए, इसलिए कि अम्र खुदा का इख्तियार इनके पास है। अभी चाहे तो वक्त की रफ्तार को बढ़ा दे, अभी चाहे तो वक्त की रफ्तार को कम कर दे, इसलिए कि अम्र खुदा का इख्तियार इनके पास है। तो अम्र खुदा का इख्तियार अम्र इनके पास है। एक बार एक यहूदी दरवाजे पर आया, उसने कहा मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूं कि ज़हरा मेरे घर तशरीफ ले जाएं, शादी में ज़हरा मेरे घर तशरीफ ले जाएं। एक बार ज़हरा ने कहा, पैगाम कहलवाया कि जाओ कहो जब तक मैं अपने बाबा और शौहर से इजाजत नहीं ले लूंगी तब तक मैं बाहर निकलूंगी नहीं। अब अम्र खुदा देखना, जब तक मैं अपने बाबा और शौहर से इजाजत न ले लूं तब तक मैं घर से नहीं निकल सकती। ज़हरा ने एक पैगाम भी दे दिया कि कोई औरत उस पर यह बात अच्छी नहीं लगती कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर आ जाए। अपने बाप और शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर आना औरत पर ज़ेबा नहीं है। वो औरत नहीं जो अपने बाप के घर की, अपने बाप की इजाजत से बगैर घर से बाहर आ जाए। तो अब वो यहूदी कहने लगा, अब सुनिएगा, अब है जुमला और ये समझना आपका काम है। अम्र खुदा साहिब अम्र है रसूल और हर किसी के अम्र पर इख्तियार है रसूल को, हर किसी के अम्र पर इख्तियार है अली को। अब देखिए ज़हरा की पावर क्या है, अब देखिए ज़हरा की ताकत क्या है। उस यहूदी ने बाहर से कहा कि मैं दोनों के पास गया था, रसूल के पास भी और अली के पास, दोनों ने आपको ही अम्र का मुख्तार बनाया है। दोनों ने आपको ही अम्र का मुख्तार बनाया है। दोनों कह रहे हैं आप इस अम्र के मुख्तार हैं, यानी दो उलिल अम्र के होते हुए, सलामत रहे, यही इसी तरह के सुने, इसी तरीके से सुने। तो उलिल अम्र के होते हुए अगर किसी को अम्र पर इख्तियार है तो उसका नाम फातिमा ज़हरा है। दो
امر کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو امر خدا پر اختیار ہے تو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا، اس لیے کہ زہرا مجسم شب قدر ہے، مجسم لیلۃ القدر ہے، مجسم شب قدر ہے۔ تو جو مجسم شب قدر ہو تو اختیار امر بھی اسی کے پاس، اختیار امر بھی اسی کے پاس۔ ختم ہو گئی بات۔ اب سواری تیار ہوئی، پیغمبر تشریف لائے، سیدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی میں جاؤ، کہا بابا کیسے جاؤں، پھٹے پرانے کپڑے میرے پاس ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ایسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود، رسول اللہ نے لفظ مرضی استعمال کیا، جو مرضی معبود، یعنی رسول اللہ نے زہرا تک پیغام پہنچا دیا، زہرا مرضی رب کا مالک تو تمہارا شوہر ہے، مرضی رب کا مالک تو تمہارا شوہر ہے، جب سے بستر ہجرت پر سویا ہے تو تمہارا شوہر مرضی رب کا، جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہوئی، لکھا یہ ہے کہ ڈیوہی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور بی بی کو تیار کرایا، زیورات جنت بی بی کو پہنائے، یعنی جو اصل زیور تھا زہرا کا وہ تو جنتوں میں رکھا ہوا تھا، جو ملکیت زہرا ہے وہ جنتوں سے اتر کر آئی، بی بی کو فاخرہ لباس پہنایا، بی بی کو زیورات جنت سے آراستہ کیا، کچھ حوریں دائیں چلی، کچھ حوریں بائیں چلی، کچھ آگے چلی، کچھ پیچھے چلی، اور اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ ایسی شان یہودیوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، بڑے بڑے محل دیکھے ہوں گے یہودیوں نے، بڑی بڑی شہزادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن یہ شہزادیوں کی شہزادی ہے، یہ ملکاؤں کی شہزادی ہے نہیں، یہ اللہ کی کنیز خاص ہے، یہ اللہ کی کنیز خاص ہے، اور اللہ نے خود ان کی سواری کا انتظام کیا۔ ایسی سواری چلی کہ حوریں اپنے ہاتھوں میں انگیٹھیاں لیے ہوئے تھی، وہ ہم پر سلگ رہے تھے، حوریں بھی نورانی لباس پہنے ہوئے تھی، زہرا بھی نورانی لباس پہنے ہوئے تھی، چاروں طرف حوروں نے گھیرا ہوا تھا، پیچھے غلمان تھے، اور اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی تو اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور کہ یہودی برداشت نہ کر سکے، یعنی یہودی کبھی نور برداشت نہیں کر پاتا، جب طور میں دیکھا تھا وہاں بے ہوش ہو گیا، جب ادھر زہرا کو دیکھا یہاں بے ہوش ہو گیا، یہودی نور زہرا کو برداشت نہ کر سکا، وہاں پر بھی دیکھا تو 70 یہودی مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور ادھر زہرا کے نور کو دیکھا، زہرا کی سواری کو دیکھا تو جتنی عورتیں تھیں سب کی سب بے ہوش ہو گئی، سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، یعنی دیکھ نہ پائے، نور کی ذوق کو برداشت نہ کر سکے، اور دلہن ایسی بے ہوش ہوئی کہ مر گئی، دلہن مر گئی۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ دلہن مر گئی، شہزادی نے کہا پریشان نہ ہو، زہرا نے کہا پریشان نہ ہو، میں موجود ہوں، میں ابھی موجود ہوں۔ زہرا نے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ، حالانکہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب تبلیغ شروع ہو چکی، اب تبلیغ شروع ہو چکی، اب تبلیغ شروع ہو چکی، اب جہاں گئی ہیں تبلیغ کے لیے گئی ہیں، یعنی لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے گئی ہیں، اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے گئی ہیں۔ اسلام کے دائرے میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بانٹنا، تو زہرا گھر سے باہر نکلی تو زندگی بانٹی، یعنی ایک عورت وہ ہے جو گھر سے باہر نکلے تو زندگی بانٹے۔ اب اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکل جائے اور وہاں پہ موت بٹنے لگے تو زہرا گھر سے باہر نکلی کہ زندگی بٹے، زندگی تقسیم ہو، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر ابھی دعا کی تھی کہ پروردگار اس دلہن کو زندہ کر دے، چاہتی اولی الامر تھی نا، اولی الامر کی بیوی تھی، اولی الامر کی بیٹی تھی اور صاحب امر تھی، چاہتی تو ٹھوکر مار کے کہتی کہ زندہ ہو جا، ٹھوکر مار کے کہتی کہ زندہ ہو جا، لیکن ابھی بتانا تھا کہ ہم اپنے کو نہیں اس کو منوانے آئے ہیں، اللہ کو منوانے آئے ہیں، ہم اللہ کو منوانے آئے ہیں۔ تو اب 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا، دعا کی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دلہن اٹھی، دلہن زندہ ہوئی، لیکن کیسے زندہ ہوئی؟ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھی،
یعنی بیوی نے کلمہ پڑھایا نہیں. اب سننا, بیوی نے کلمہ پڑھایا نہیں, وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. کیسے پتا چلے کہ اس کو کلمہ کیسے آ گیا, اس کو ایک دم کلمہ پڑھنا کیسے آ گیا؟ ابھی تو اس کو کسی نے کلمہ پڑھایا ہی نہیں. اس نے اٹھ کر کہا کہ جب میری روح پرواز کر رہی تھی تو کسی بیوی کی آواز ملک الموت کے پاس آئی کہ اس کی روح کو واپس داخل کر دے, میں اسے زندہ طلب کر رہی ہوں. یعنی عالم ارواح میں زہرا نے روح بھی واپس داخل کی اور روح کو کلمہ بھی پڑھوا دیا. جو فرمایا کہ یہ ہے امر پر اختیار. تو دیکھو, کوئی سخت سے سخت مصیبت آ جائے, کوئی سخت سے سخت پریشانی آ جائے, استغاثہ کیا کرو فاطمہ زہرا سے. کوئی سخت سے سخت مصیبت ہو, کوئی سخت سے سخت پریشانی ہو, یعنی تمام دروازے بند ہو چکے ہو, دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو, تو اٹھو رات کو, نصف شب میں اٹھو, غسل کرو اور سفید کپڑے پہنو, سر سے پانی ٹپک رہا ہو, آستینیں اوپر کرو, گریبان چاک کر لو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. اذان ہو رہی ہے. نصف شب کو اٹھو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. اور 2 رکعت نماز کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ 2 رکعت نماز استغاثہ فاطمہ زہرا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, اور صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ لو, اور پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لی, اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھا اور 100 مرتبہ کہو یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ زہرا ابی سنی. پھر دایاں رخسار سجدگاہ پہ رکھو, پھر یہی پڑھو, پھر بایاں رخسار سجدگاہ پہ رکھو, پھر یہی پڑھو, پھر دوبارہ سے سر سجدے میں رکھو, یہی پڑھو, اور اس کے بعد رو رو کر زہرا سے دعا مانگو تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر تقدیر اپنے فیصلے بدل دیتی ہے, پھر قسمت اپنا فیصلہ بدل دیتی ہے. یعنی در زہرا وہ دروازہ ہے کہ جہاں تقدیر بھی اپنا فیصلہ بدل دے. زہرا کی گود کا پلا تھا حسین. حسین نے کہا نانا میں نے 1 نہیں 7 بیٹے دیے, 7 بیٹے دیے. یعنی بیٹا بھی تقدیر بدلنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ بیٹا ہے زہرا کے پاس. حسن اور حسین جیسے بیٹے ہیں جو کائنات میں کسی کے بیٹے نہیں ہیں. یعنی عیسیٰ تک کو وہ مرتبہ نہ ملا کہ جو حسن و حسین کو ملا, اس لیے کہ حسن و حسین کو رسول نے اپنا بیٹا کہا. یہ مباہلے میں میرے بیٹے ہیں. اب سننا کہ حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کا سردار ہے حسن, اور جوانان جنت کا سردار ہے حسین. تو سردار جوانان جنت زہرا کے بیٹے ہیں. ان 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے زہرا نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے, عباس میرا بیٹا ہے. اجرکم اللہ. آج 8 محرم ہے.